آپ سے حوصلہ آپ سے آسرا آپ کا کیوں لگائے صدا بھی گدا، کیوں لگائے صدا بھی گدا آپ کا، اس لیے مجھ کو جنت کی خواہش ہوئی، اس لیے مجھ کو جنت کی خواہش ہوئی ہے میسر وہاں دیکھنا آپ کا، اس لیے مجھ کو جنت کی خواہش ہوئی ہے میسر وہاں دیکھنا آپ کا، میرا دعویٰ ہے یہ لاج رکھ لیجیے، میرا دعویٰ ہے یہ لاج رکھ لیجیے، ہوں ازل سے رہوں گا سدا آپ کا، میرا دعویٰ ہے یہ لاج رکھ لیجیے، ہوں ازل سے رہوں گا سدا آپ کا، جسم جان علم ایمان حکمت نظر، جسم جان علم ایمان حکمت نظر، پاس جو کچھ بھی ہے دیا آپ کا، پاس جو کچھ بھی ہے دیا آپ کا، تاریخ بے نوا پر ہوا یہ کرم، تاریخ بے نوا پر ہوا یہ کرم، ہست ہو یا عدم وہ رہا آپ کا، ہست ہو یا عدم وہ رہا آپ کا، حوصلہ آپ سے آسرا آپ کا، کیوں لگائے صدا بھی گدا آپ کا۔ امام حسین علیہ السلام کے حضور سلام کے چند اشعار۔ مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی نشانی پہ لاکھوں سلام، زہرا حیدر کے جانی پہ لاکھوں سلام، زہرا حیدر کے جانی پہ لاکھوں سلام، جس نے سینے میں میرے کو گھر دے دیا، جس نے سینے میں میرے کو گھر دے دیا، مصطفیٰ کی جوانی پہ لاکھوں سلام، تشنہ لب ششمہے کو جو دیکھے کہے، تشنہ لب ششمہے کو جو دیکھے کہے، تیری شعلہ بیانی پہ لاکھوں سلام، مشق قوت علم جس کی پہچان ہے، اس وفا کے معانی پہ لاکھوں سلام، جس کو جنت ملی آپ کے نام پر، جس کو جنت ملی آپ کے نام پر، ایسے خلداشیانی پہ لاکھوں سلام، ایسے خلداشیانی پہ لاکھوں سلام، جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا، جو شہید ہو گیا اس میں آ کر بسا، آپ کی راجدھانی پہ لاکھوں سلام، آپ کی راجدھانی پہ لاکھوں سلام، ظلم کی تیرگی جس سے چھٹتی رہے، ظلم کی تیرگی جس سے چھٹتی رہے، عدل کی اس کہانی پہ لاکھوں سلام، عدل کی اس کہانی پہ لاکھوں سلام، آپ کے ذکر پر بند سب ہو گئے، آپ کے ذکر پر بند سب ہو گئے، آنکھ سے بہتے پانی پہ لاکھوں سلام، آنکھ سے بہتے پانی پہ لاکھوں سلام، آپ کے ذکر پر دل کو چین آ گیا، آپ کے ذکر پر دل کو چین آ گیا، ایسے حق کے بیانی پہ لاکھوں سلام، ایسے حق کے بیانی پہ لاکھوں سلام، وہ شریک حسین ابن حیدر ہوئی، وہ شریک حسین ابن حیدر ہوئی، سیدہ زہرا ثانی پہ لاکھوں سلام، یاد کربل سکھائی ہے سجاد نے، یاد کربل سکھائی ہے سجاد نے، ذکر مولا کے بانی پہ لاکھوں سلام، ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجتی رہیں، ذکر کی مجلسیں یوں ہی سجتی رہیں، سلسلے کی روانی پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ کچھ عجیب سا شعر آ گیا ہے معذرت کے ساتھ کہ شعر تاریخ کا بھی وہ سنے ہوئے کرتی ہے،
شیر طارق کا بھی وہ سنیں گے کبھی، اس قدر خوشگوانی کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی نشانی کے لاکھوں سلام، زیادہ حیدر سے جانی کے لاکھوں سلام۔ حضرت شہدائے کربلا اور رسیدان کربلا کے لیے فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والخير والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منفوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كيف البلا مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم، والله واصله وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود مولوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی 208ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ اس کا ترجمہ یوں لکھا ہے، اور لوگوں میں ایسا آدمی ہے کہ اللہ کی رضا اپنی جان کے عوض خرید لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ حضرت میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ نے دیکھ کر سنا ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں مکہ مکرمہ میں ہونے لگی تو حکم خداوندی سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا قصد کرنا۔ اس ہجرت کے قصد سے پہلے مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں وہ لڑنا پڑے گا، ہم جانتے ہیں ہمیں تمام دنیا سے لڑنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ تشریف لائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مکے کو چھوڑنے کا فیصلہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کیا. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا سہارا. کیسا سہارا تھے کہ ان کے چھوڑتے ہی انہوں نے کہا کیا چھوڑ دیتا. ایسا سہارا تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سال مسلمانوں کے لیے حزن کا سال, عام الحزن کراتے. اور اس کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں کی اسلام کے لیے اس قدر خدمات ہوگی کہ انہوں نے امت مسلمہ سے کہا کہ اس پورے برس کو غم کے طور پر ہوگا, کیونکہ وہ یہ ہستیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں. صاحب ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی دشواریاں کفار مکہ نے ان کی بارگاہ میں پیش کی, طرح طرح کی مشکلات میں انہیں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ ہوا کہ عرف عام میں ہم یوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کر دیا, اور یہ کہہ دیا وہ ان سے تعلق رکھے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعب ابی طالب میں مقیم رہے. شعب ابی طالب ایک میں چھوٹی سا جملہ ایک بولنا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے جس جگہ پر اس کا نام جناب ابو طالب سے منسوب ہے. اس کا نام تاریخ میں آج بھی ابو طالب سے منسوب ہے علیہ السلام سے. ابو طالب علیہ السلام کی حیثیت حضور کے نزدیک اسلام میں, قرآن میں, دین میں کیا ہوگی اسے ہم گمان کر سکتے ہیں. خیر وہاں پر ایک خطرہ یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں شریر آ کر شہید نہ کر دے. تو حضرت ابو طالب نے ایک طریقہ یہ طے کیا تھا کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے رات میں, اگلی رات اس جگہ نہیں فرماتے تھے. اس طرح اس جگہ حضرت علی لیٹتے تھے. حضور کی کہ بستر پر لیٹنے کی عادت, اس طرح لیٹنے کی عادت کہ خطرہ جانتا ہے, یہ حضرت علی کی بڑی پرانی ہے, یہ بڑی پرانی عادت ہے. اور اسی عادت کو شاید یہ شاید کا لفظ میں نے لگا دیا ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بھی ہو سکتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب علی مرتضیٰ کو اپنے اس خیال سے آگاہ کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, تم امانتیں دے کر واپس آ جانا اور اس بستر پر سو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اس بستر پر لیٹ جاؤ, فرمایا اس بستر پر سو جاؤ. اور یہ کفار مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تم اس بستر پر سو جاؤ. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بن کر سوئے تو خطرہ نہیں ہے, تم میں بن کر سو جاؤ, تم میں بن کر سو جاؤ تاکہ خطرہ بڑھ جائے, اور میں بن کر لیٹو اور سو جاؤ, خطرہ ہے جان کا. حضرت علی مرتضیٰ کے رضا علیہ السلام اس بستر پر اس طرح فرمائی اور سو گئے. حضرت علی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شخص زندہ دار ایک شخص ہوتا ہے. شخص زندہ دار اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے. شخص زندہ دار تھے اور ان کا ارشاد ہے کہ اتنی میٹھی نیند کبھی نہیں آئی. یہ وہ نفس مطمئنہ ہے, اطمینان کی وہ منزل ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ پاتا. بظاہر موت کا خطرہ ہے, بباطن موت کا خطرہ ہے,
بظاہر ایک جملہ ہے جس میں زندگی کی بشارت ہے، اور وہ جملہ یہ ہے شکر و امانتیں دے کر آ جانا. اس میں زندگی کی بشارت موجود ہے، لیکن اس کو سمجھے کون اور اس پر مطمئن کون ہو سکتا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ اس بستر پر لیٹے اور سو گئے. اور سونے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گولڈ کے معنوں میں آتا ہے سونا، ایک سونا نیند کے معنوں میں آتا ہے. تو ہمارے تعلیم ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے دیکھا اتنا خالص سونا، اتنا خالص سونا، اسے خریدنا چاہیے. اس نے ملائکہ بھیجا اور کہا کہ کیا اس سونے کو بیچتے ہیں، کیا قیمت ہوگی؟ حضرت علی کے بعد جب ملائکہ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سونے کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، آپ کیا قیمت لیں گے؟ انہوں نے پوچھا خریدار کون ہے؟ تو کہا خریدار اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا اس کی مرضی. اب اس لفظ مرضی میں دو معنی، اس کی مرضی ہے تو اس مرضی دے دو، اور اس کے معنی دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی دے دو. ٹھیک ہے، دو معنی ہے کہ قیمت کیا لوگے؟ مرضی، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کے معنی وہ جو بھی دے دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کچھ نہ دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، خرید دے. سو اللہ نے فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے. یہاں پر میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، یاد رکھیے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں، وہ لوگ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، وہ لوگ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، سب اس گروہ کے شامل ہیں. ناس میں جتنے لوگ ناس میں شامل ہیں ان میں ایک شخص ہے جس نے اپنی جان بیچ دی، رضا خرید لی. اب یہ جو یشری کا لفظ ہے، خرید و فروخت کا لفظ ہے، یہ کسی ایک آدمی کی منشا سے نہیں ہوتا. ایک شخص ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے یہ میں پین خریدنا چاہتا ہوں، میں 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں تو نہیں بیچ رہا. کہتا 2 لاکھ لینے، میں نے کہا یار میں نہیں بیچ رہا. تو نہیں بیچ سکتی یہ چیز جب تک کہ دونوں خریدنے والے کا اور بیچنے والے کا آپس میں معاہدہ نہ ہو جائے، چیز بک نہیں سکتی. اللہ کا اور حضرت علی کا معاہدہ ہو گیا، جان میری رضا تیری. آج سے جان میری رضا تیری. اب حضرت علی کی جان بک گئی رضا خدا بندی میں. اس بارے میں ایک جملہ کہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ رضا انسانی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کسی شخص میں، بڑی پرانی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ درویش کہتے ہیں ہم درویش بنا دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے. تو بادشاہ سے ایک ان میں ایک لنگڑا آدمی تھا. تو اس لنگڑے آدمی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں تجھے ابھی بنا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی؟ اس نے کہا ہاں ابھی 5 منٹ میں بنا دوں گا. تو مجھے گرو مان، مجھے کوئی چیز دے. کیا دے گا؟ اس نے کہا سلطنت کا یہ تیری نہیں ہے، اپنی کوئی چیز دے. تو پتا چلا رضا اپنی ہوتی ہے. اس نے کہا رضا کہتا ہاں تو درویش ہے، اب تیری رضا وہ جو میرے پاس ہے. تو خیر میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ اللہ نے دے دی. اور وہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کس کو دے دی؟ وہ اس ہستی کو دے دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جان کی پرواہ کیے بغیر لیٹ گیا.
حضور سے اللہ کا تعلق کیا ہوگا؟ ان کے بستر پر لیٹنے والے کو اس نے رضا دے دی، ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے کو رضا دے دی، ان کے لیے کیا ہوگا پتہ نہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک شخص ہی ہے دنیا میں اور وہ ایسا ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص ہے، کبھی وہ حضرت علی کو تمام لوگوں میں نہیں کہتا کہ لوگوں میں سے وہ ایک آدمی، مومنین میں وہ کیا نہیں، وہ صالح المومنین، صالح المومنین پر اللہ فرماتا ہے ہوا مولا ہو و جبریل ہو و صالح المومنین، اللہ آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی، جبریل آپ کا ساتھی، اور وہ جو مومنین میں صالح ترین ہستی ہے وہ آپ کی ساتھی، والناس میں آئیں تو اللہ کی رضا کریم ہے، مومنین میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہو جائیں، ساتھی ہو جائیں، اور علم میں آئیں تو اللہ یہ فرمایا جسے کتاب علم دی ہے وہ گواہ کافی ہے۔ اب اس میں سے ایک بات ہے، بظاہر ہم نے جو آیت آج سرنامہ اپنے گفتگو کا بنا رکھا ہے اس میں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بظاہر نہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان کے عوض اللہ کی رضا خرید لی ہے، ایک شخص پوری کائنات میں، حضور کا ذکر نہیں ہے، نہیں، تو حضور کا ذکر یا تو حضور کا ذکر ہوگا یا اللہ کا ذکر ہوگا، تبھی علی کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے ہوا مولا ہو وہ جبریل ہو صالح المومنین، یہاں پر کس کے مولا ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کا مولا ہوا وہ ہے، اپنا نام بھی نہیں لیا، اپنا نام بھی نہیں لیا، اس نے کہا وہ ہے، اور کون ہے؟ یہاں پر ہم مولا کا ترجمہ ساتھی کر رہے ہیں، رفیق کر رہے ہیں، لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، لفظ مولا کے ایک معنی آقا ہے، لفظ مولا کے ایک معنی ساتھی ہے، رفیق ہے، مددگار ہے، تو یہاں پر جبریل علیہ السلام مولا نہیں ہو سکتے، ساتھی ہو سکتے ہیں، جسے ہم اردو میں مولا کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، ساتھی ہو سکتے ہیں، رفیق کار ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں، اور یہی حال مولا علی کا ہے، ہم نے حضور کا مولا نہیں کہہ سکتے، حضور فرماتے ہیں مولا میں جس کا مولا اس کا علی مولا، لیکن وہ مولا ہو تو علی مولا ہے، وہ مولا ہو تو حضرت علی مولا بنیں گے نا، جس نے انہیں مولا نہیں بنایا ان کا جناب علی مولا کیسے ہو سکتے؟ تو جس کے حضور مولا اس کے جناب علی مرتضیٰ مولا، اور اگر اس کو آپ الٹ کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت علی کو مولا مانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو مولا مان لیا، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے، ویسے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے، کلمہ تو یہاں، لیکن فقہی معاملہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھے، تو علماء نے لکھا ہے کہ فرض کیجیے کوئی شخص ہے اور اس کا بالکل آخری لمحات ہے اور اسے کلمہ پڑھانا ہے تو اسے بھر پڑھواؤ لا الہ الا اللہ، اسے پڑھواؤ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے محمد رسول اللہ کہا تو لا الہ الا اللہ شہید ہو گیا، اللہ کے رسول کو رسول خدا بھی مانے گا نا، انہیں اللہ سے الگ کر کے نہیں ماننا، رسول خدا بھی ماننا ہے، تو اللہ کو تو مان گیا۔ تو جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتا ہے،
اور اسی طرح اگر کوئی شخص جناب علی مرتضیٰ کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. تو جناب والا عالم یہ ہے کہ جب حضرت علی نے یہ کام کیا تو رضا خرید تھی. ان کے میدان میں آیا تو اللہ نے کہا جسے میں نے کتاب کا علم دیا ہے وہ گواہ کافی ہے. ٹھیک ہے, میرے تمہارے اور کافروں کے درمیان وہ ایک گواہ جس کے پاس علم ہے کتاب کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات ہوئی تو کہا کلے ایمان ہے. ٹھیک ہے, علم کی بات ہوئی تو کہا میں کہہ رہی ہوں یہ اس کا دروازے پر میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ اگر دیواریں نہیں ہیں تو دروازہ نہیں ہے. صرف دروازے کے ہونے کے کوئی معنی نہیں ہوتا. دروازے کا مطلب ہی یہ ہے کہ باقی سب حساب ہے, ایک ہی راستہ. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچنے کا راستہ, ان تک پہنچنے کا راستہ صرف یہی ایک راستہ ہے. جناب علی مرتضیٰ سے ہو کر گزرتا, ورنہ آپ پہنچ نہیں سکتے. سو جناب والا علم میں یہ عالم ہے, ایمان میں یہ عالم ہے, عشق میں وہ عالم ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا, شاید اس مرتبہ بتایا کہ نہیں بتایا, کہ اقبال نے کہا تھا مجھے بہت عرصہ پہلے غزل پڑھانے کو مل گئی. سو اس میں ایک شعر آیا, اقبال کا شعر ہے کہ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمان, اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندگی. تو یہ شعر ہم نے جو پڑھانے کو ملا ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. میں نے اپنی کلاس میں بچوں سے کہا شعر سمجھ میں نہیں آیا. کچھ دن بعد جب سمجھ میں آئے گا تو سمجھاؤں گا. میں اس شعر پر غور کرتا رہا, سمجھ میں نہیں آیا. پھر کافی عرصے کے بعد وہ شعر سمجھ میں آ گیا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر نہیں بتایا تو, اگر بتا دیا تو اعادہ ہے اس تمام بات کا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا بہت ضروری ہے. نہ ماننا گناہ ہے, ان کے حکم سے انکار کرنا کفر ہے. تین درجے ہو گئے. انہوں نے کچھ حکم دیا, مانیے, نہیں مانیں گے تو گنہگار ہوں گے, اور اگر انکار کر دیں گے تو قاتل ہو گئے, ختم ہو گئی ساری بات. اگر آپ نے ان کے حکم سے انکار کر دیا تو آپ قاتل ہو. وہ اگر آواز دے دے قرآن مجید ہے, وہ اگر آواز دے دے تو حیات دینے والی آواز ہے, زندگی دینے والی آواز ہے. قرآن مجید فرماتا زندگی دینے والی آواز سے وہ پکارے تو سیدھے چلے جاؤ, جو کر رہے وہ چھوڑ دو, چاہے بارگاہ الہی میں نماز پڑھ رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو توڑنے میں وقت لگتا ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو, اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب واپس آؤ گے تو وہ نماز توڑی نہیں ہے, وہیں سے شروع کر دینا جہاں سے گئے تھے. لیکن یہ بات صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اس پر کسی اور کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیصی معاملات ہیں. وہ بلا دیں چلے جاؤ, کسی بھی حالت میں چلے جاؤ. ان کا نام نامی کام میں پڑ جائے ضرور پڑھ دو, کسی بھی حالت میں, کسی بھی حالت میں وہ ضرور واجب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور دنیا کا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جو میرا نام سنے اور ضرور نہ پڑے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو ہم جس حالت میں بھی ہوں گے ضرور واجب ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ جیسے ہم ضرور پڑھتے ہیں، بہت انتظام کرتے ہیں کہ وہ باوضو ہیں، باعدم ہیں، پھر ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور بھیجتے ہیں، لیکن اگر ان کا نام سامنے پڑ جائے تو ضرور واجب ہو جاتا ہے۔ آپ پاک ہیں نہیں ہیں، وضو سے ہیں نہیں ہیں، کیسے بھی ہیں، ضرور پڑھنا۔ تو میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا، اور یہ باتیں جو ہیں یہ تخصیص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کا اطلاق کہیں اور مت کیجیے گا، یہ حضور کی تخصیص ہے۔ یہ جس طرح ایک شرک ہوتا ہے نا، شرک خدا، ایک شرک رسول ہوتا ہے، اگر شرک کیا اس میں تو یہ شرک رسول ہو گیا، نہیں کرنا۔ وہ آواز دیں نماز چھوڑو، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، نماز مکمل کرو۔ میں بھول گیا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہیں وہ اس قدر باریک ہیں، اس قدر نازک معاملہ ہے کہ اس کا کوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا کہ ہم اس میں کسی طرح کی کوئی تعبیر کریں۔ تو حضور اگر حکم دے تو ماننا ہی پڑے گا، نہ مانو گے گناہگار ہو گے، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اب میں آپ کو ایک انکار سناتا ہوں۔ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی معاہدہ ہوتا ہے عربی زبان میں، صلح کے معنی صلح نہیں ہوتے، کافروں سے مسلمانوں کی صلح نہیں ہوتی۔ سید المسلمین امام الانبیاء کسی کافر سے صلح نہیں کر سکتے، معاہدہ کر سکتے، تو وہ معاہدہ ہے۔ تو وہ معاہدہ جو لکھا گیا تو اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ معاہدہ ہے درمیان میں ابو سفیان ابن حرب جو کفار مکہ کا اس وقت کا نمائندہ ہے، اور محمد رسول اللہ، لکھنے والے ہیں جناب علی مرتضیٰ۔ ابو سفیان نے کہا کہ رسول اللہ پڑھیے، رسول اللہ کا لفظ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مان لیں تو ہمارا کا جھگڑا کیا؟ ہمارا تو جھگڑا یہ ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اس لیے جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرے پاس، میرے اور آپ کے درمیان، لیکن آپ بحیثیت رسول نہیں، بحیثیت فرد۔ جس طرح آپ نے میرے نام کے ساتھ میری وردیت لکھی ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنی وردیت لکھی ہے، رسول اللہ کا لفظ پڑھ دیجیے، ابن عبداللہ لکھی ہے۔ بات تو منطقی طور پر درست ہے، عقلی طور پر ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا، حضرت علی سے کو حکم دیا، رسول اللہ کاٹ کر ابن عبداللہ نے کو فرمایا میں نہیں ہے نا، وہ ظاہری طور پر خود ہے نا کہ انکار حکم رسالت ہے، لیکن یہ جو انکار ہے نا یہ عشق میں ڈوبا ہوا انکار ہے، یہ عشق میں ڈوبا ہوا انکار ہے، اور اس انکار پر ایمان فدا ہے۔ اس کفر سے ایمان روشنی لیتا ہے، قوت لیتا ہے، سو اگر ہوئی تو ہے کفر کی مسلمان۔ عشق وہ قوت ہے جو کفر کو اسلام بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا عشق کا سرمایہ ایمان۔ اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ عشق کے پاس، حضرت علی کے پاس عشق کا سرمایہ نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں عشق کے پاس علی سرمایہ ہے، علی کے پاس عشق سرمایہ نہیں ہے۔ عشق وہ جذبہ ہے جس کے پاس علی جیسی ذات کا سرمایہ موجود ہے۔ اس لیے عشق بہت بڑی چیز ہے، اور اس عشق میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے
کہ عشق میں اور حوث میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت باریک سا فرق ہے. اگر آپ نے اپنی تمنا کو اپنی آرزو کو اہمیت دے دی تو پھر عشق نہیں رہا، پھر حوث ہو گئی. جناب امیر مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ جو تیری مرضی. قیمت مانگ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے قیمت مانگو، وہ کہتے ہیں تیری مرضی. اللہ کی مرضی جو مرضی ہو. حوصلہ ہے اتنا کہ جان بیچو اور وہ تیری مرضی. مشکل بات ہے نا. لیکن اگر ایمان ہو اللہ پر، اگر ایمان ہو اللہ پر، یہ والا ایمان کہ وہ خدا کے اگر کچھ نہیں کرے گا، جان دے رہا ہے تو کچھ تو دے گا، اور جان بھی کس کی دے رہا ہے؟ خرید رہا ہے جان کو. اور اس سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے، ہمارے یہاں عام ایک تصور یہ ہے کہ جب آدمی پیدا نہیں ہوتا تو وہ اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد باپ کی پشت سے وہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. تو جناب امیر مرتضیٰ جب بستر رسالت پر سوئے تھے تو شادی نہیں ہوئی تھی. تمام ضروریت جو ہے نا وہ ان کی پشت میں تھی. تو اگر وہ دکھے تو کیا ضروریت نہیں دکھے؟ تو وہ بھی اپنی پوری جان کے ساتھ، تو اس میں اس جان میں ضروریت شامل ہے. اب وہ ضروریت جو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ ہم بکے ہوئے ہیں اور رضا ہمارے پاس ہے. رضا ہمارے پاس ہے، یہ دکھا سکتے ہیں. جناب علی دکھا سکیں تو دکھا سکیں. ہمیں تو یہ دکھانا ہے کہ ہم اس کی راضی پر مرضی ہو، ہم اس کی مرضی پر راضی ہیں. ہم اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم راضی ہیں. تب پتہ چلے گا کہ مطلب رضا کے ساتھ ہے، اس کی رضا کے ساتھ. سو میں مطلب بہت قریب گفتگو نہیں کرتا، مختصراً یہ کہتا ہوں کہ کربلا میں جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے ضروریت غنی سے ہیں، دکھے ہوئے لوگ ہیں. ان کی جانیں اللہ نے خرید رکھی ہیں پہلے سے، انہیں اپنی جانوں پر اختیار بھی نہیں ہے. ان کی جانیں ملکیت ہیں اللہ کی. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت ہماری عادت ہے. شہادت سے کوئی خوف نہیں، اور تمام شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے شکر کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہہ رہا کہ صبر کا انداز بڑھتا ہے، ان کے شکر کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے. کیسے کیسے دوست، کیسے کیسے ساتھی، کیسے کیسے خدمت گزار، کیسے کیسے رشتے دار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے ہیں یہ سب امام حسین علیہ السلام نے قربان کیے. وہ خود سے قربان ہوئے ہیں. ایمانوں نے ایمان نے انہیں اجازت دے دی تھی، انہوں نے اجازت دے دی تھی، وہ نہیں گئے. سب لوگ ایک شخص پر فدا ہیں، اس کا نام امام حسین ہے علیہ السلام. کربلا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی نظر امام حسین علیہ السلام پر، ان پر فدا ہے، اور ان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اور ایک جملہ کسی کا ہے، میرا نہیں ہے. ہر شہید ہوتا ہے کہ امام کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ ہوتا ہے. لمحوں کے اضافے کے لیے، محض لمحوں کے اضافے کے لیے افراد اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. پتہ ہے یہ علم ہے، مولا بتا چکے ہیں کہ یہاں کسی نے نہیں بچنا. یہ علم ہے. اور
اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام جب کربلا کی جانب رواں تھے، اس وقت گھوڑے پر کچھ دیر کے لیے انہوں نے سر رکھا اور اس کے بعد جناب علی اکبر سے فرمایا کہ مجھے یہ ندا ملی ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بابا جان ہم حق پر نہیں ہیں؟ صرف ایک سوال۔ امام علی مقام نے رب العزت کی قسم کھا کر کہا کہ ہم حق پر ہیں، تو فرمایا پھر موت سے پڑے گا، اگر حق پر ہیں تو موت سے کیا کریں؟ ہم حق پر ہیں، اور حق پر ہونا اتنی بڑی بات ہے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کی زندگی بیتی ہوئی ہو، جسے پتا ہو کہ زندگی بیت گئی ہے، یا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی بیت کی ہو ان کے ہاتھ پر، یا جو ایسا عاشق ہو حضور کا، حضور کی یاد کا تو اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہ ہو، اسے بھی زندگی کی کیا پرواہ، صرف یہ پرواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، اور اس لیے شہادت کی کوئی معنی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے، جناب علی اکبر کے بارے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ وہ شکل و صورت میں اور اپنے رنگ ڈھنگ میں، اپنی چال میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، سر سے پاؤں تک شباہت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چلنے کا انداز بھی ویسا ہے۔ جب جناب علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے، ایک روایت میں ہے کہ جدید جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب تک ممکن ہو پیچھے مڑ کر دیکھتے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہ تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے۔ ہمیں جب زیارت رسول کل کی خواہش ہوتی تھی ہم اسے دیکھتے تھے، آج تیری بارگاہ میں اسے بھیجا۔ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر جنگ کے لیے گئے۔ میں نے آپ سے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ حسین اتنے تھے کہ کاروبار زندگانی رک جاتے تھے جب وہ بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ شقی القلب لوگ تھے لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، ایک ایک کر کے کوئی سامنے نہیں آیا مقابلے کے، تو مولا علی اکبر نے خود سے جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں 90 افراد کا نام، 90 افراد کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اس کے بعد گھوڑا دوڑا کر واپس آ گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بابا جان ایمان بہت خوش ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا میرے منہ میں ڈال دیا کہ یہاں سے جتنی کری ہے وہ دے دو۔ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جناب علی اکبر نے یہ کیا اور اپنے منہ کے جواب کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا کچھ دیر اور جنگ کرو، اس کے بعد تمہارے جنگ تمہیں حوض کوثر کا وہ پانی پلائیں گے، وہ شربت پلائیں گے کہ پھر تمہیں پیاس نہیں ہوگی۔ جناب علی اکبر واپس مڑے، جنگ کی۔ اب جو انہوں نے جنگ کی ہے اس جنگ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 110 افراد کو جان میں حاصل ہے،
110 افراد، اس کا مطلب ہے ملا کر تقریباً 200 افراد ہوئے جنہیں انہوں نے جہنم واصل کیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد انہیں پیچھے سے حملہ کر کے شہید کیا ہے۔ جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام ایک عقاب کی طرح جناب علی اکبر کے پاس آئے۔ جناب علی اکبر نے کہا، ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بابا جان مجھے نانا نے پانی پلا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو جلدی آئے۔ دوسرا کام اس کے لیے ایک روایت یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اکبر کے پاس پہنچے تو ان کے سینے میں ایک نیزہ ٹکا ہوا تھا۔ جناب مولا حسین علیہ السلام نے آستینوں کو پلٹا، اس نیزے کو نکالنے کی کوشش کی اور جگر ساتھ مارا، اور اس طرح جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ ایک روایت ہے، محض ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شفیع نے فوج یزید میں سے کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا تھا کہ آپ کی خواتین میں وہ کون تھی جس نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ چادر سرخ نہیں تھی، پہلے پر خون سے لپٹا ہوئی۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے سے جو کچھ غلطی ہو کے معاف کرنا اور اسی اقتدار دور کرنا، اور اپنے معلوم ہم نے تجھ سے کیا مانگنا ہے تو اپنے کرم اور رحم سے ہمارے تمام معاملات سے درست فرما دے، ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا